نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ روح سے متعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے روح کس کو کہتے ہیں؟ روح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری جسم کے اندر ڈالی گئی ہے، اللہ کا حکم ہے جو، اصل میں روح اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، اللہ کا حکم ہوتا ہے روح جو ہے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا ہے وہ ایک سفر پر ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے سفر میں گھر دیا، پہلا جو گھر دیا، دوسرا گھر اس سے بڑا، تیسرا گھر اس سے بڑا، اور چوتھا گھر سب سے بڑا۔ تو ہمارا اس سب سے بڑے گھر کی طرف ایک سفر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اس سب سے بڑے گھر کی طرف ایک سفر چل رہا ہے۔ عالم ارواح میں ہم جب تھیں، ہمیں یاد نہیں ہے، جب ہم روحوں کی حالت میں تھیں تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کدھر ہیں، یعنی اس وقت تو پتہ تھا روحیں آپس میں جس طرح رہتی تھی، لیکن جب دنیا میں آئے تو ہمیں نہیں پتہ۔ روح کا پہلا گھر کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ روح کا پہلا گھر ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ وہاں رہتا ہے، سب سے کم ٹائم وہاں رہتی ہے روح، ٹھیک؟ وہ بھی ایک زندگی ہے نا، وہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اور اس 9 ماہ کے بعد اس کو اس گھر سے ایک بڑا گھر ملتا ہے۔ وہ بڑا گھر کون سا ہے؟ یہ دنیا کا، ٹھیک؟ یہ دنیا کا گھر ہوتا ہے، یہاں پہ وہ رہتی ہے روح۔ ایک سفر، یہ بھی ایک سفر ہے، ابھی یہ سفر یعنی کہ جاری ہے۔ اس سفر کے بیچ میں آنے والی کچھ مشکلات ہیں، کچھ خوشیاں ہیں، کچھ غم ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سفر بہرحال سفر ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سفر کیا؟ سفر تو آپ کو پتہ ہے نا، گھر میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ سفر میں رہنا اچھا لگتا ہے نا؟ سفر کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا سفر آپ کو؟ تھک جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے سفر میں؟ ایک جگہ سے کیوں تنگ ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، کیا وجہ ہوتی ہے تنگ ہونے کی؟ مسائل ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور خطرات فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو وہ سفر جو انسان کا ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں کبھی بھی وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال ہمیں یہ سفر تو کرنا ہے، ہم مجبور ہیں یہ سفر کرنے پہ۔ اس کے بعد ہم ایک اور گھر میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ وہ گھر کون سا ہے؟ قبر بظاہر تو آپ کو ایک مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ گھر عالم برزخ والا ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا والے گھر سے بھی کیا ہے؟ بڑا۔ پہلے گھر میں ہم 9 ماہ رہے زیادہ سے زیادہ، دوسرے گھر میں ہم کتنے سال رہ لیتے ہیں؟ 60 70 80 90 100 102 106 109 بس ہیں۔ اس کے بعد عالم برزخ کی عمر، وہ بھی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہم نے نافرمانیاں کی ہوتی ہیں اس کی یا تو سزا ملتی ہے، یا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک سفر ہی ہے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا قبر پہ آخری آرام گاہ، ان بچوں کو بٹھا دیں، پیچھے شور کر رہے ہیں۔ یہ آخری آرام گاہ غلط ہوتا ہے، آرام گاہ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ آرام گاہ تو وہ ہے جہاں جنت میں جب پہنچ جائیں گے نا، وہ ہوگی آرام گاہ۔ اب جب وہاں سے نکلتے ہیں پھر ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میدان حشر کی زندگی۔ وہ کتنے سال کی ہے؟ 1000 سال یا 50,000 سال، یا 1000 سال کی یا 50,000 سال کی۔ اس میں کرنا کیا ہے پتہ آپ کو؟ انتظار۔ صرف کھڑے رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ نمازیں، نہ اذکار ہیں،
نہ کوئی عمل ہے، نہ روزہ ہے، نہ جہاد ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. وہاں کیا کرنا ہے؟ جسٹ ویٹ ہے اور کھڑے رہنا ہے. اور ہر بندے کو صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. ہل بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، ٹیک بھی نہیں لگا سکتا، کمر بھی نہیں لگا سکتا. آپ یہاں کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں اندازاً؟ مسلسل کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ بل کی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا کئی لوگ، کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ. ہر بندے کی اپنی لمٹ ہے نا. تو سوچیں اتنے سال وہاں کھڑے رہنا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ایک زندگی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے گا کافروں کو، مشرکوں کو. کلاسیفیکیشن ہو جائے گی. جو غلط لوگ ہیں الگ ہو جائیں گے، چور ڈاکو الگ، قاتل الگ، مشرک الگ، کافر الگ، مسلمان الگ. ٹھیک ہے. وہاں پہ رشتہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پتہ ہے نا آپ کو. صرف ایک ہی رشتہ ہوگا، جو نیک کا نیک کے ساتھ، برے کے برے کے ساتھ. دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. جو جس کو فالو کرتا تھا اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، ہے نا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو ٹائم ہوگا نا، اس میں سورج ہوگا آپ کے ہمارے بالکل قریب. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اور انتہا درجے کے پسینے نکلیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ پسینہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک پسینہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم پنکھے چلاتے ہیں، کولر چلاتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں. ہمیں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ پسینہ. یہ کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ انتہا درجے کی تکلیف دہ چیز ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ اسمیل آنے لگ جاتی ہے. خود کو خود کی اسمیل برداشت نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ 50,000 سال تک پسینوں میں ڈوبے رہنا ہے. کوئی بچت والا راستہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سفر شروع ہوگا. یہ ہمارا آخری سفر بھی ہوتا ہے اور سب سے مشکل سفر ہے، پل صراط. یہ سب سے آخری سفر ہے روح کا، اور سب سے مشکل ہے. کیسے مشکل ہے؟ وہی میں نے آج بتانے کے لیے آپ کو یہاں اس طرح بٹھایا کہ اس بات کو سنیں، کیونکہ ہم لوگوں کو نا پل صراط کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. جب میدان حشر میں کلاسیفیکیشن ہو جائے گی، میزان لگ جائے گی، فیصلے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو لپیٹ دے گا. روشنی نہیں ہوگی. کیا ہوگا پھر؟ گھوپ اندھیرا ہو جائے گا. کبھی تصور کیا اندھیرے میں سفر کیا؟ کبھی کوئی ایسا سفر جو بالکل اندھیرے میں ہو؟ کمرے کے اندر ہی ہم سفر کمرے کے اندر تو لائٹ چلی جاتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں نا. لیکن کبھی کوئی ایسا سفر ہو، آپ پیدل چل رہے ہوں اور اندھیرا ہو اور چاند کی بھی روشنی نہ ہو اور آپ کے پاس ٹارچ بھی نہ ہو. تصور کر سکتے ہیں ایسے؟ تصور اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس چیز سے ڈر لگے گا؟ گرنے کا، ٹھوکر نہ لگ جائے. اور کس چیز سے ڈر لگے گا؟ جنوں سے. چلیں ٹھیک ہے. اور جانور نہ کاٹ جائے. اور کس چیز سے ڈر لگے گا؟ اندھیرے سے لگے گا. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل رکھ دیا جائے گا. اچھا، پل پہ سے گزرے کبھی؟ وہ جو ہلتا ہے لکڑی کا پل، کیسے گزرتے ہیں؟ اچھا، وہ چائنیز پل دیکھے ہیں جو شیشے کے ہیں؟ آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں نا تو آپ کے، میں تو کبھی بھی نہ اس پہ چڑھوں. ویڈیو میں بھی دیکھیں تو آپ کا دل کرتا ہے میں ادھر جاؤں کبھی؟ شیشہ ٹوٹ جائے گا اور میں نیچے گر جاؤں گی. کھائیاں نیچے، کھائیاں آپ کو دکھ رہی ہوتی ہیں. اب سوچیں، جو جہنم اور جنت کے درمیان جو پل ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ جہنم. اور آگ جہاں ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ اور جہنم کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ بلیک. اس لیے روشنی وہاں پہ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں جی، آگ کی روشنی ہوگی. تو اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے ویسے. اچھا، پل صراط کی دوسری ایک تو یہ ہے کہ یہ جہنم کے اوپر ہے، پہلی چیز تو اس کے اندر یہ ہے. دوسری پتہ ہے کیا چیز ہے اس کے اندر؟ یہ پھسلن والا پل ہے. نیچے سے اوپر ہے. جہنم کہاں ہے؟ جہنم نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ اور ہم نے یوں جانا ہے. تو آٹومیٹک یہ سلوپ بن گئی نا. جب سلوپ بنی تو آٹومیٹک پھسلن ہو گئی نا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سلوپ ہے، یوں چڑھنا ہے. ہم نے ایسی جگہوں پہ چڑھنا ہو نا، ہم اسپیشل جوتے پہنتے ہیں، جو جاگر پہنتے ہیں جو ہمارے پاؤں کو سنبھال لیں، پھر بھی پھسل جاتے ہیں. اب
दूसरी इलाके में चलो ना, फिर समझ आती है। अब पहली क्या बात थी कि पुल सिरात जो है वो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में रखा जाएगा। दूसरी उसमें क्या सिफ्त है, वो फिसलन है। तीसरी सिफ्त क्या उसके अंदर, चढ़ाई है, बारीक बहुत है, जहाँ पे आपको एक कदम रखने की भी जगह नहीं मिल रही है, इतना बारीक है। और तेज़ है, जितनी बारीक चीज़ होती है उतनी तेज़ होती है ना। छुरी की नोक पे आप पाँव रखते हैं, हाँ, वो बाल से ज़्यादा बारीक है और छुरी से ज़्यादा नोकदार है उसमें। हाँ, यही सवाल आता है कि फिर चढ़ेंगे कैसे, फिर तो कभी भी नहीं जा सकेंगे, है ना। लेकिन जाने वाले जाएंगे उसके ऊपर से, जाएंगे उसके ऊपर से। ये हमने चेक करना है हम उनमें आते हैं कि नहीं आते हैं, ये हमने चेक करना है। फिर पुल सिरात पे जाने से पहले 2 नूर दिए जाएंगे। एक नूर सामने की तरफ मिलेगा, एक नूर दाएं हाथ की जानिब मिलेगा। सामने का जो नूर है ना, वो हमारे अकीदे और ईमान का नूर होगा, ठीक। और दाएं जानिब हमारे नेक आमाल, अमलन सालिहन, जो हम बार बार कुरान में पढ़ते हैं, वो उसका नूर होगा। 2 नूर हर एक को मिल जाएंगे। अगर होंगे तो काफरों को नहीं मिलेंगे, मुशरिकों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग ईमान ही नहीं लाए, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, तो उनको नूर क्यों मिलेगा, वो तो पहले ही स्टेज पे रह जाएंगे। मुनाफिक को मिलेगा नूर, मुनाफिक को भी मिलेगा, जैसा उसने अकीदा रखा होगा ऐसा उसको, ठीक है। नूर तकसीम किया जाएगा, सामने एक नूर और एक नूर दाएं हाथ की तरफ, ठीक है। अच्छा, नूर की भी क्या कैफियत होगी कि कुछ लोगों को जो नूर होगा ना, वो इतना मिलेगा जैसे सामने सामने होगा, सामने सामने। और सबसे जो कम नूर होगा वो आपके अंगूठे के नाखून जितना होगा, लेकिन वो भी गनीमत होगा। टार्च होती है ना, टार्च, हाँ, उसकी हल्की सी बाज़ वक़्त आपको वो टार्च भी गनीमत लगती है ना। इतना भी नूर जिसको मिलेगा वो भी बड़ा खुशनसीब समझेगा अपने आप को कि चलो बच बचा के निकल जाएगा। और कुछ का नूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना ज़्यादा होगा कि मदीने से लेकर सना तक होगा। सना यमन का कैपिटल है, मकाम सदर जो होता है, सदर मकाम जो होता है ना, वहाँ तक होगा नूर। ये तकरीबन 700 मील या 800 मील का फासला बनता है, इतना नूर होगा किसी के पास, ठीक है। तो नूर तकसीम किया जाएगा, मोमिनीन को भी मिल जाएगा और मुनाफिकीन को भी नूर मिल जाएगा। अब ये सफ़र शुरू होगा, ठीक। अब आप कहते हैं कैसे चलेंगे, माशाल्लाह 7 खुशनसीब लोग चले जाएंगे उसके ऊपर से, उनके अमाल के एतबार से। अच्छा, नूर भी कम ज़्यादा ईमान के उस पर होगा, और जितना ज़्यादा नूर होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। जिसको जितना ज़्यादा नूर दिया जाएगा ना, उतनी उसकी स्पीड होगी। हदीस के मुताबिक मुस्लिम और तिरमिज़ी, बुखारी, इन किताबों में जो हदीस हैं, पहली जो रफ्तार होगी वो पलक झपकने की रफ्तार होगी। आपने पलक झपकी और क्रॉस कर गए इतनी तेज़ी से, यानी आपने पलक झपकी और पुल सिरात क्रॉस हो गया। अल्लाह हमें उनमें शामिल कर ले। ये पहला खुश नसीब होगा। दूसरे, वो जो बिजली चमकी उतनी देर में पहुंच जाएगा। आसमान पे बिजली चमकती है, कितनी देर चमकती है, चंद सेकंड होते हैं, चमक यूं और बस गई। तो बिजली की चमक की स्पीड से चले जाएंगे, ठीक। तीसरी किस्म के जो लोग होंगे वो परिंदों की तरह उड़ के चले जाएंगे। आप कह रहे हैं ना उस पर पाँव कैसे रखेंगे, वो पाँव भी नहीं रखेंगे, उड़ के चले जाएंगे। अब आप कहेंगे काश हम परिंदों वाले में ही आ जाएं, है ना, उड़ के चले जाएंगे, ठीक। चौथी किस्म के लोग जो होंगे वो ऐसे जाएंगे जैसे घोड़ा जाता है, यानी उनकी स्पीड घोड़ों जैसी होगी। अगर कोई शख्स घोड़े पे सवार हो और घोड़ा रेडी हो तो आप देखें लगता है घोड़ा उड़ के जा रहा है, उसके पाँव आपको नज़र नहीं आते ज़मीन पे। कभी घोड़े को भागते देखा है, तेज़ घोड़ा भागते देखा है, वीडियो में भी देखा हो तो आपको लगेगा वो ज़मीन पे नहीं चल रहा, वो उड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इतनी स्पीड होगी जैसे घोड़ा भागता है, ठीक। ये चौथी किस्म है। पांचवी किस्म के जो लोग होंगे ना, उनको सवारियाँ मिल जाएंगी। ये भी कितने लकी होंगे ना जिनको सवारियाँ मिल जाएंगी। आज भी देखें ना, जो जिसके पास साइकिल होती है वो मोटरसाइकिल वाले को देखता है, जिसके पास मोटरसाइकिल होती है वो गाड़ी वाले को देखता है, जिसके पास गाड़ी होती है वो जहाज़ वाले को देखता है। हम भी तो हसरत करते हैं ना, उस दिन भी यही होगा, लोग हसरत करेंगे कि देखो इसके पास सवारी है, क्या मौजे हैं, सवारी पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक।
ساتویں قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہوں گے جو چلیں گے، گریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر چلیں گے، پھر گریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر چلیں گے، آخر کار پہنچ جائیں گے، پیدل چلیں گے، پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. پل صراط کی پہلی چیز ہم نے پڑھی کہ جنت اور جہنم کے اوپر ہے. دوسری چیز کیا پڑھی؟ پھسلن ہے. تیسری چیز جو خطرناک ہے چڑھائی ہے اور باریک ہے. ننگے پاؤں گے بیٹا، جوتا وہاں کہاں ہونا. جسم پہ لباس، جوتے نہیں ہوں گے، وہ تو جنت میں جا کے ملیں گے نا. ٹھیک ہے. پھر باریک بال سے زیادہ تیز، تلوار سے زیادہ تیز. اس میں ایک اور خطرناک چیز ہوگی، اس میں آنکڑے ہوں گے، ہکس. ایک ہوتے کانٹے، ایک ہوتے یوں والے ہکس. ٹھیک ہے. کانٹا چبھتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کے نکال لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز ہک میں پھنس جاتی ہے، کبھی سیفٹی پن میں آپ کا اسکارف پھنسا ہے، کیسے نکالتے ہیں؟ اینڈ پہ آپ کھینچ کے نکالتے ہیں نا. بس وہ ہکس میں جب بندہ ایسے الجھے گا نا، وہ نکلے گا جب اس کے وہ جسم کا حصہ ٹوٹ کے نیچے جہنم میں گر جائے گا. ہکس ہوں گے جن کو آنکڑے کہتے ہیں. وہ ان سے ٹکرائیں گے، دھکے لگیں گے، گریں گے، ہکس میں اٹکیں گے، اپنے آپ کو ظاہر چھڑائیں گے جانے کے لیے نیچے جہنم میں، اور اتنا حصہ ٹوٹ کر جہنم میں گر جائے گا. کٹتے پٹتے بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل صحیح سلامت پہنچ جائیں گے. یہ وہ ٹائم ہوگا جب ہر بندہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میں سلامتی سے پہنچ جاؤں، اللہ مجھے سلامتی سے پہنچا دے، نفسی میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. آپ پڑھتے ہیں نا وہ نفسی نفسی کریں گے سارے. اور آپ کو پتہ ہے یہ پل صراط ہوگا جس پہ سب سے پہلے شفاعت کا اللہ دروازہ کھول دے گا. سفارشوں کے دروازے اللہ یہاں کھولے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سفارش قبول کر لے گا. کیونکہ یہ سب سے ٹف کام ہے، آخری سفر ہے، اور آخری سفر اس نہایت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ شفاعت کے دروازے کھولے گا اور سفارش کو اس وقت قبول کیا جائے گا. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، سفارش کن لوگوں کی ہوگی؟ نہیں، نیکوں کی نہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. جس کا عقیدہ خراب ہے نا، اس کی سفارش نہیں کی جائے گی. عقیدہ مین چیز ہے. ٹھیک ہے. یہی غلط فہمی بتا رہی ہوں نا کہ لوگوں کو ہے کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے چلے جائیں گے، فلاں کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، اس کے پیچھے چل کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں، یا میرے بیٹے نے حفظ کیا تو مجھے بچا لے گا، ایسا نہیں ہے. یا میری ماں گود میں بچہ مرا ہے، بالکل لے جائے گا. بالکل وہ بچے آئیں گے پل صراط پہ، لے جائیں گے. عقیدہ ماں کا ٹھیک ہونا چاہیے نا. اگر بیٹا اس کو بابے نے دیا ہوا تھا تو پھر وہ بیٹا اس کے کام نہیں آئے گا، پھر وہ بابے کے کام بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ سے گزریں گے، ان کے پیچھے ان کی امت جائے گی. سب سے آخر میں آ رہے ہیں، سب سے پہلے جا رہے ہیں. فضیلت ہے ان کی. امت وسط کی فضیلت ہے. خیر امت، سب سے بہترین امت کو فضیلت اللہ دے رہا ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ان کی امت پہلے کراس کرے گی ان کے ساتھ. اس کے بعد باقی انبیاء اور پیچھے ان کی امتیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں جی میں کہ کتنا بڑا احساس، کتنا بڑا احساس. قبر میں بھی سب سے کم جی یہی امت گزارے گی نا. جی. بخاری کی روایت ہے کہ پل صراط پر آنکڑے ہیں، ہکس ہیں. ٹھیک ہے. جن سے لوگ ٹکرا ٹکرا کر جائیں گے. مسلم کی روایت کے مطابق فقراء اور مہاجرین کی جماعت سب سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گی. فقیر جن کو دنیا میں آسائشیں نعمتیں کم ملی تھیں، حسرتیں زیادہ تھیں، لیکن اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، وہ پہلے چلے جائیں گے. تو غریبوں کے لیے تو بہت بہت بڑی چیز ہے یہ. امیروں سے اللہ 1-1 روپے کا حساب لے گا. امیر وہ جو گزرتے ہوئے جو دل چاہے خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کا دل چاہے خرید لیتے ہیں تو آپ امیر ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ لوگ جن کو انتظار کرنا پڑتا ہے، پیسے آئیں گے تب دیں گے، بچوں کو بھی خاموش کراتے رہتے ہیں، خود بھی وہ غریب ہیں، فقیر فقراء ہیں وہ. ٹھیک ہے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. دنیا میں تو آپ غریب کو کوئی ویلیو نہیں نہ دیتے. اس کو کون پوچھتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے کپ میں بھی دے دیں گے چائے، ٹوٹے ہوئے گلاس میں بھی دے دیں گے.
ویلیو نہیں نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ویلیو دے گا. ٹھیک ہے جی. سب سے برا جو ہے سلوک ہوگا وہ ہوگا منافقین کے ساتھ. پتہ ہے کیا ہوگا؟ منافقین کو نور تو مل جائے گا، وہ لے کے چل بھی پڑیں گے، لیکن پولیس رات کے آدھے تک جب پہنچیں گے نا، ان کا نور ایک دم بجھ جائے گا. اور ایسا کیوں ہوگا کہ انہوں نے ایمان تو وہ لے کر آئے تھے، لیکن روش کیا اختیار کی تھی؟ منافقت. دکھاوا نہیں، منافقت. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. نور ان کو دے دیا جائے گا، لیکن سینٹر میں جا کے ایک دم روشنی بجھ جائے گی. اب کیا ہوگا؟ وہ آوازیں دیں گے اپنے آگے مومنین کو، رکو، ٹھہر جاؤ، ہمیں اپنے روم نور کے ساتھ لے کے جاؤ، ہمیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو وہ جو جن کے پاس نور ہوگا وہ کہیں گے جاؤ، نور پیچھے بانٹا جا رہا ہے، وہاں سے لے کر آؤ، ہمارے پاس نہیں ہے تمہارے لیے نور. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے ان مومنین اور ان منافقین کے بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی، اور وہ منافقین چلانے لگ جائیں گے، اور وہ چیخیں ماریں گے اور کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نیکی کے کاموں میں ساتھ ساتھ نہیں تھے؟ چیخیں ماریں گے. اور آپ سوچیں یہ جملے وہ کتنے دکھ سے کہہ رہے ہوں گے. تو سب سے برا حال کس کا پھر ہونا ہے؟ منافقین کا. جی. یہ جتنا آپ نے ابھی تک سنا، اس میں مشرک کراس نہیں کر سکے گا پولیس رات، کافر نہیں کر سکے گا، رشتہ داریاں توڑنے والا نہیں کراس کر سکے گا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے کراس نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. عقیدہ ٹھیک ہے، نیک اعمال کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، لیکن گناہ بھی ہوئے ہیں، وہ لوگ کراس کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو پولیس رات کو کراس کرنے والے بنے. ہمیں ان میں شامل کرے، ہمیں منافقوں میں شامل نہ کرے، ہمیں کافروں میں اور مشرکوں میں شامل نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو ٹھیک کر دے، تاکہ جو آخری سفر ہے ہمارا یہ بہترین ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے اس آخری سفر کی تیاری کہاں ہونی ہے؟ اس دنیا میں. جو کرنا ہے آج کرنا ہے. یہ بس اتنا ہی ٹائم ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں. جیسے ہی ہماری سانس رکے گی، مہلت ختم، پیپر چھین لیا جائے گا. اس کے بعد تو سب کچھ آگے سے برداشت کرنا ہے. اپنی مرضی آپ کی کیا ہوگی؟ اپنی مرضی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ٹاسک ہے اور یہ مہلت ہے. اگر آج ہم نے سن لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وہ اعمال تلاش کرنے ہیں جن سے نور ملے گا، وہ دعائیں پڑھنی ہیں جن سے نور ملے گا، اور ایسے عقیدے رکھنے ہیں کہ نور سے محروم نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، جو کچھ بھی ہم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، ان پہ عمل کر سکیں. ہمیں توبہ کی توفیق ہو، ہمیں اصلاح کی توفیق ہو، ہم اپنے گناہوں کے کفارے ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے، سلامتی سے جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بچتی خطاؤں کو معاف کر دے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. سبحانک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین.